نبی علیہ السلام کے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ چچا بھی تھے لیکن چونکہ ایج گروپ ایک تھا تو نبی علیہ السلام کے دوست بھی تھے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا دو طرح کا تعلق تھا. رشتے میں چچا لگتے تھے مگر آپس میں دوست تھے, ایک دوسرے سے دوستی بہت زیادہ تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے. جب واپس تشریف لائے تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ایذا پہنچائی, بہت ستایا ہے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت اس پر جو ہے غصہ آیا. وہ اپنی تلوار لے کر چلے اور ابو جہل کو تلاش کیا. ابو جہل ایک جگہ پر کفار کے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بھتیجے کو بہت تکلیف پہنچائی ہے, اور تلوار الٹی کر کے اس کے سر کے اوپر ماری. ایک ہوتا ہے نا تلوار کا تیز ایج, وہ تو کاٹ کے رکھ دیتا ہے, ایک اس کی دوسری سائیڈ ہوتی ہے, وہ انسان کو قتل تو نہیں کرتی لیکن اس کو زخمی کر دیتی ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سارے مجمع کے سامنے تلوار الٹی کر کے ابو جہل کے سر کے اوپر ماری, جس سے اس کا خون نکل آیا. مگر ابو جہل کہنے لگا کہ حمزہ سے بدلہ مت لینا, اگر ایسا کرو گے تو بنو ہاشم سے تمہیں لڑنا پڑے گا اور یہ لڑائی مہنگی پڑ جائے گی. تو انہوں نے اس کو اگنور کر دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں جا کر اپنے بھتیجے کو خوشخبری سنا دوں. نبی علیہ السلام دار ارقم میں تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے, خوش ہو کر سامنے بیٹھے. اب اپنی طرف سے تو حمزہ رضی اللہ عنہ ایک بڑا کام کر کے آئے تھے کہ انہوں نے آپ کو ستایا اور میں اس کا بدلہ لے لیا. انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے تو میں نے آپ کا بدلہ اس سے لے لیا, وہ زخمی ہو گیا, اس کا خون نکل آیا. یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کو میری بات سن کے خوشی نہیں ہوئی. تو انہوں نے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کو میری بات سن کے خوشی نہیں ہوئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, نہیں, مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. خوشی تو مجھے تب ہوگی جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ 39ویں مسلمان تھے. اب حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک بڑی بات تھی. معاشرے میں ان کا وقار تھا, ان کی عزت تھی, ان کا احترام تھا, اور کفار کی نظر میں ایک ایسے اہم آدمی کا مسلمان ہو جانا مسلمانوں کی بڑی تقویت تھی. اب یہ واقعہ سارا پورے مکہ مکرمہ کے اندر گردش کر رہا تھا کہ جی حمزہ نے یہ کیا اور ابو جہل کو مارا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. یہ بات جب عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ روز روز کا کیا قصہ ہے. چلو میں اٹھتا ہوں اور میں جا کے مسلمانوں کے پیغمبر ہی کو قتل کر دیتا ہوں, نہ رہے بانس نہ بجے بنسری, نہ وہ بتوں کے خلاف باتیں کر سکیں گے اور نہ کوئی جھگڑا ہوگا آپس میں. چنانچہ وہ اپنی تلوار, اپنی کمان اور اپنا نیزہ تینوں چیزیں لے کر نکلے کہ پتہ نہیں لڑائی کا انداز کیا ہوگا, میں تینوں چیزیں لے لیتا ہوں. اور غصے میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک اور جو ہے صحابی تھے, ان سے ملاقات ہوئی, سلام دعا ہوئی. ان کو پوچھا, عمر غصے میں نظر آتے ہیں؟ ہاں میں غصے میں ہوں. کیا ہوا؟ بس میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تمام کر دوں. جب یہ کہا تو اس نے آگے سے کہا, تم ان کی بات کرتے ہو جو اپنے گھر کی خبر لو, تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر عنہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے گھر کے لوگ اسلام قبول کریں. چنانچہ انہوں نے رخ بدلا اور اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے. ان کے بہنوئی تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دروازہ کھولا. عمر عنہ اندر داخل ہوئے, غصے میں تھے. اپنے بہنوئی کو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. ان کا اگر اسلام سچ ہو تو پھر مسلمان ہونے میں کیا حرج ہے. بس یہ سنتے ہی انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اپنی کمان سے. حضرت عمر عنہ کی بہن بھی قریب تھیں, وہ آگے بڑھی اور اپنے خامن کو بچانے لگی. تو حضرت عمر عنہ نے اپنی بہن کے زور کا تھپڑ لگایا
تو وہ نیچے جا گری. جب اٹھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے, تکلیف بھی ہو رہی تھی, رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے خامد کو کیوں مار رہے ہو؟ عمر اللہ نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ بغیر میرے کہے؟ عمر لانو بہت غصے میں تھے. تو عمر لانو کے غصے کو دیکھ کر پھر بہن نے آگے سے جواب دیا کہ عمر, جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو, میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. ان کا نام تھا فاطمہ, وہ بھی عمر لانو کی بہن تھی, وہی خون تھا. انہوں نے ایسا جواب دیا کہ جس جواب کو سن کر عمر لانو کے کیفیت ہی بدل گئی. کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ تم لوگ ابھی کیا سن رہے تھے, پڑھ رہے تھے؟ مجھے آواز آ رہی تھی. تو ایک صحابی تھے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کے گھر میں ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے, اور عمر لانو جب آئے تو وہ چھپ گئے تھے. تو جب عمر لانو نے کہا کہ بتاؤ لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے, تو بہن نے کہا عمر تو مشرک ہے, ناپاک ہے, تو اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے, پاک بندہ ہاتھ لگا سکتا ہے, تم غسل کرنے کے بعد ہاتھ لگا سکتے ہو. تو عمر لانو نے غسل کیا, اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے وہ قرآن پاک کی آیات لائی گئیں. عمر لانو نے ان کو پڑھنا شروع کیا. وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, تو عمر لانو کے دل میں ایمان کا نور آ گیا. وہ کہنے لگے اچھا مجھے تم اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ مجھے اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو, تو خباب لانو جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل کے آ گئے اور کہنے لگے عمر مبارک ہو, میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے تمہارے بارے میں, اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے قبول فرما لیا. چنانچہ عمر لانو ہاتھ میں تلوار لے کر دار ارقم پہنچے. دار ارقم میں نبی علیہ السلام بھی موجود تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ایک صحابی نے اندر سے دیکھا سوراخ میں سے, تو انہوں نے دیکھا کہ عمر لانو کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. تو عمر لانو سے تو سب لوگ ڈرتے تھے. وہ حیران ہو کر بتانے لگے کہ دروازے پر عمر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. تو حمزہ لانو کہنے لگے فکر کی بات نہیں ہے, دروازہ کھول دو. اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اس کا آنا اللہ قبول کریں گے, اور اگر کوئی اور ارادہ لے آیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا کے رکھ لوں گا. کیونکہ حمزہ لانو بھی بہت بہادر تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا. تو حضرت عمر لانو کے لیے دروازہ کھول دیا گیا. حضرت عمر لانو گھر میں داخل ہوئے, لیکن ان کے انداز بدلے ہوئے تھے. وہ پہلے والی سختی, وہ جو طبیعت کے اندر ایک روب تھا اور سختی تھی, وہ نہیں تھی. اب عاجزی تھی طبیعت کے اندر. چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ان کو یہاں انسان کے جہاں کرتا اور شلوار ملتے ہیں, کرتا اور تہبند ملتے ہیں, بے مجامع قمیص سے ہی اس جگہ سے ان کو پکڑ کے فرمایا تو کب تک کلمہ نہیں پڑھے گا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو عمر لانو نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اس نعرے کی آواز مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بھی سنی, باہر کے یعنی یہ آواز گھر سے باہر تک گئی, گلی تک گئی, لوگوں نے سنا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائے. خیر عمر لانو مسلمان ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر لانو نے نبی علیہ السلام سے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اب نماز نہیں پڑھنی؟
فرمایا پڑھنی ہے. تو اللہ کے نبی صاحب ہم یہاں گھر میں کیوں نماز پڑھے؟ ہم چلتے ہیں اور چل کے مسجد کے اندر حرم کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. اس وقت تک مسلمانوں کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکیں، وہ گھر میں چھپ کے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ تو نڈر تھے، بہادر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے. وہ کہنے لگے اب چھپنے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ حرم شریف میں آئے. 2 لائنیں بنی ہوئی تھیں. ایک لائن کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، اور دوسری لائن کے آگے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے پیچھے بھی چند صحابہ تھے. اس طرح دونوں طرف سے جو ہے نا 2 لائنیں تھیں، اور نبی علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. اور نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اور مسجد میں عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کروائے اور اپنے بچوں کو یتیم کروائے، وہ آئے میرے ساتھ لڑنے کے لیے، میں تیار ہوں. مگر لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے اور ان کی بہادری اور ان کی شجاعت سے واقف تھے. کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے مسجد حرام میں بیت اللہ میں آپ سمجھیں کہ نماز ادا فرمائی، اور اسلام اور کفر کے درمیان ایک واضح فرق ہو گیا. اس فرق کی وجہ سے ان کا لقب فاروق پڑ گیا. وہ عمر فاروق کہلائے. وہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اسلام کو قوت عطا فرما دی تھی. چنانچہ ان کی زندگی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جس میں انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا نقشہ سمیٹ کر رکھ دیا گیا. وہ فرمایا کرتے تھے ان اسلام عمر کان فتحن، کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی. وَإِنَّ هِجْرَتُهُ كَانَتْ نَصْرًا، اور ان کا ہجرت کرنا مکہ سے مدینہ یہ اسلام کی مدد تھی. وَإِنَّ أَمَارَتُهُ كَانَ رَحْمَةً، اور ان کا امیر المومنین بننا، خلیفہ بننا امت کے لیے یہ رحمت تھی. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں سے میں ڈول پانی کے کھینچ رہا ہوں اور آگے زمین کو سیراب کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں جب ڈول کھینچ کے تھک گیا تو ابو بکر نے مجھ سے ڈول لے لیا. پھر اس نے بھی چند ڈول کھینچے، مگر وہ بھی بہت تھکا ہوا تھا اور اس کو کھینچنے میں مشقت پیش آ رہی تھی. فرماتے ہیں کہ پھر اس سے عمر نے ڈول لے لیا، اور عمر نے ڈول کو اتنا اچھا کھینچا اور اتنا تیز پانی نکالا کہ زمین کو جل تھل کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس خواب کا یہ مفہوم ہے کہ دین کا کام میں نے بھی کیا ہے، میرے بعد ابو بکر کرے گا، مگر ابو بکر کے دور خلافت میں دین اسلام ذرا کم پھیلے گا، کیونکہ اندر کے فتنوں کو جو ہے وہ روکنا ہوگا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کام زیادہ کرنا پڑے گا. جیسے ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو کچھ مسلمان مرتد ہو گئے تھے، بعض مانعین زکوٰۃ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کچھ نئے جو ہے وہ جھوٹے نبی بھی پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مسیلمہ کذاب جیسے. تو ان کے ساتھ لڑنا پڑ گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے اندر مصروف رہنا پڑا. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط جو ہے وہ قوت عطا فرمائی تھی. انہوں نے اسلام کو پھیلانے پہ زور دیا، اور ان کی وجہ سے اللہ نے کیسر اور کسرا کے تاج تخت جو تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں میں لا کر ڈال دیے. حتیٰ کہ انہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا. ان کے امیر لشکر تھے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کو امین ہذہ الامہ فرمایا کہ میری ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے. ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کا امیر بنایا تھا. جب انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو یہودی اندر سمٹ گئے. کچھ دنوں کے بعد یہودیوں نے پیغام بھیجا، آپ ہمارے ساتھ لڑائی مت کریں، ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں کہ کون بیت المقدس کا فاتح بنے گا، تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم ان نشانیوں کو دیکھیں گے،
اگر نشانیاں ہوئی تو ہم خود اپنی چابی بیت المقدس کی ان کے حوالے کر دیں گے، اور اگر نشانیاں ان کے اندر نہ ہوئیں تو ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، تم ہم سے کبھی بھی یہ چابیاں نہیں لے سکتے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اے امیر المومنین، آپ اگر تشریف لائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ لڑائی کی بجائے صلح سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانا چاہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گرمی بہت ہے اور آپ سفر کریں گے اور معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، آپ دیکھ لیں، جانا چاہیں تو جائیں اور رکنا چاہیں تو رک جائیں، ہمیں آپ کی یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ اصل میں علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص اور کوئی موجود نہیں ہے امت کو سنبھالنے والا، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا کیا بنے گا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ مرکز میں رہیں اور یہاں رہ کر کام کریں، صبر نہ کریں۔ مگر عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا جانے کا، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ چلے تو اس وقت ان کے کپڑے کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وقت کے خلیفہ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے تو 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک پیوند جو تھا چمڑے کا بھی تھا، اور ان کے پاس ایک اونٹنی تھی، وہ بڑی کمزور سی تھی۔ انہوں نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور چلنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیجئے، ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس وقت تو اسلام کو اللہ نے فتوحات عطا فرمائی ہیں، اور ان فتوحات کی وجہ سے بیت المال کے اندر بہت کچھ ہے، غربت کا وقت نہیں ہے۔ آپ اسلام کی نمائندگی کریں گے تو آپ بہتر ہے کہ اچھا لباس پہن کر جائیں۔ کافروں کے دل پر روب پڑے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ سب نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اور جو تاثر ہے نا کہ مسلمان کمزور ہیں اور غریب ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑے پہن تو لیے، ان کے لیے پھر ایک ابلک گھوڑا منگایا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس ابلک گھوڑے پر بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر نیچے اتر گئے۔ غلام نے پوچھا، امیر المومنین نیچے کیوں اترے؟ فرمایا کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور میرے دل نے مجھے کہا کہ نہیں، مجھے اپنی اونٹنی پہ سفر کرنا چاہیے اور وہی کپڑے پہننے چاہیے جو میرے ذاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے بدل لیے اور انہی کپڑوں کے ساتھ جو آپ کے تھے اونٹنی کے اوپر سفر کیا، اور اپنے غلام کے ساتھ طے کیا کہ 1 میل میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، آپ پیدل چلیں گے، اور دوسری مرتبہ آپ سوار ہونا اور میں پیدل چلوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تو غلام ہوں، آپ اونٹنی پر بیٹھے، میں چلتا رہوں گا پیدل۔ فرمایا اگرچہ تم غلام ہو لیکن انسان تو ہو، جیسے میں تھکوں گا، مجھے مشقت پہنچے گی، ایسے تمہیں بھی مشقت پہنچے گی اور تم بھی تھکو گے، لہذا یہ مناسب نہیں کہ میں اونٹ پر سفر کروں اور تم چلتے رہو، ایک ایک منزل کا حساب کر لیتے ہیں۔ غلام اس کے اوپر تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، سفر کٹتا رہا، عین جب آخری 1 میل تھا جہاں پہ یہودیوں کے راہب اور بڑے بڑے جو تھے وہ ربائی وہ موجود تھے، تو وہ 1 میل کا سفر غلام کے اونٹنی پر بیٹھنے کا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیدل چلنے کا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کی رسی کو پکڑ لیا، اور اونٹنی کو جو مہار تھی وہ بھی چمڑے کی نہیں تھی، بلکہ عام جیسے چھال ہوتی ہے نا کھجور کی، اس کی بنی ہوئی رسی تھی جو بہت معمولی سمجھی جاتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مہار پکڑ لی اور پیدل چلنا شروع کر دیا، اور اونٹنی کے اوپر غلام بیٹھا ہوا تھا۔ اس حال میں جب وہاں پہنچے تو یہودیوں کے جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتاب تورات کو نکالا اور عمر رضی اللہ عنہ کی نشانیاں اس میں دیکھی، تو اس میں ہو بہو یہی نشانیاں رکھی ہوئی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کا غلام اونٹنی پہ سوار ہوگا اور وہ خود اونٹنی کی مہار پکڑ کے پیدل چل کے آ رہے ہوں گے۔ جب انہوں نے تمام نشانیاں عمر رضی اللہ عنہ کے اندر دیکھ لی تو بغیر لڑائی کے انہوں نے چابیاں حوالے کر دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے فاتح بن گئے۔ زمانے جاہلیت میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام گئے. اب وہاں کوئی ایسا سلسلہ بنا کہ آپ قافلے سے جدا ہو گئے. قافلے سے جدا ہونے کے بعد آپ نے قافلے کو بڑا ڈھونڈا مگر قافلہ نہیں ملا. تو آپ تھک ہار کر ایک مکان کی دیوار کے سائے کے اندر بیٹھ گئے. آپ اس مکان کی دیوار کے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک بوڑھا یہودی آیا اور اس نے آ کے پوچھا نوجوان تم کون ہو؟ تو بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں اور قریش خاندان میں سے ہوں. اس نے پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عمر ہے. والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خطاب ہے. اس نے پھر ان کے چہرے کو دیکھا غور سے دیکھا تو عمر اللہ نے فرمایا تم مجھے اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس بوڑھے نے ایک کاغذ آگے کیا اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اس علاقے کے بادشاہ بنو گے مجھے لکھ کے دو کہ تم مجھے ٹیکس معاف کر دو گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے. وہ کہنے لگے دیکھو بھائی میں مکہ کا بادشاہ نہیں ہوں اور میری ایسی حیثیت بھی نہیں کہ میں عرب کا بادشاہ بنوں, اور یہ شام تو دوسرا ملک ہے, یہاں کا بادشاہ میں کیسے بن سکوں گا؟ اس نے کہا جی بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے اس بات کو آپ چھوڑ دیں, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں اگر آپ بنیں گے تو مجھے ٹیکس کی چھوٹ پر دستخط کر کے دے دیں. تو عمر اللہ نے تحریر لکھ کر دستخط کر کے دے دیے کہ اس بندے کو ٹیکس معاف کر دیا جائے گا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس کے گرد کا وہ علاقہ جس میں عمر اللہ نے خط لکھا تھا وہ بھی فتح ہو چکا تھا. تو عمر اللہ جب وہاں آئے تو اس وقت وہ بوڑھا آیا اور اس کے پاس ایک گٹھڑی تھی اور اس گٹھڑی کے اندر اس نے ایک چادر کے کونے میں وہ رکا لکھا ہوا تھا. اس نے وہ رکا نکال کر حضرت عمر اللہ کو دیا اور کہا کہ دیکھیں یہ آپ کے دستخط ہے, آپ نے فرمایا تھا مجھے ٹیکس معاف ہوگا, اب آپ میرے ٹیکس کو معاف کر دیں. عمر اللہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اللہ مجھے اس وقت جو ہے دنیا میں یہ شاہی عطا فرمائیں گے. یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اللہ نے اس کے صدقے مجھ جیسے بندے کو وقت کا امیر المومنین بنا دیا. ایک مرتبہ عمر اللہ مدینہ سے مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی پر چڑھ رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا اور آپ کے ساتھ بہت ساری فوج تھی. ایک جگہ آپ جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے فوج بھی کھڑی ہو گئی. اب گرمی کی شدت ہے اور سب دھوپ میں کھڑے ہیں, اور کیوں کھڑے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو جو قریب لوگ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پورا لشکر دھوپ کے اوپر کھڑا ہے اور لوگوں کو پسینے کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے, تنگی ہو رہی ہے, آپ چلیں تاکہ لشکر چل پڑے. آپ بتائیں آپ کیوں یہاں کھڑے ہیں؟ عمر اللہ نے بتایا کہ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں. میں زمانہ جاہلیت میں جب نوجوان تھا تو اونٹ چرانے کے لیے اس وادی میں آیا کرتا اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا. میرے اونٹ خالی پیٹ گھر واپس جاتے تو میرا والد خطاب مجھے کوستا تھا, مجھے مارتا تھا, مجھ سے ناراض ہوتا تھا اور کہتا تھا عمر تو کیا زندگی گزارے گا, تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے, اور آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے. عمر لانو کو اللہ تعالی نے ایسی قبولیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا حکم ہوا, پانی, زمین ہر چیز کے اوپر چلتا تھا. اس کو کہتے ہیں مقام تسخیر. تو عمر لانو کو اللہ تعالیٰ نے مقام تسخیر عطا فرمایا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں کھڑے تھے, زمین میں زلزلہ آیا, ہلنے لگی, تو عمر لانو نے زمین کے اوپر پاؤں مارا اور کہا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ پاؤں مارنے سے زمین رک گئی, زلزلہ ختم ہو گیا. یعنی زمین نے بھی ان کی بات کو مان لیا. پھر ایک مرتبہ عمر لانو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران انہوں نے فرمایا یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان رکھنا. ساریہ ایک صحابی تھے, وہ اسلامی لشکر کے اندر گئے ہوئے تھے اور اپنے
یعنی گروپ کے امیر تھے. وہ سینکڑوں میل مدینہ سے دور تھے. اللہ کی شان کہ ان کو یہ آواز سنائی دی. عمر لانو کی آواز پہنچی کہ پہاڑ کی طرف کا دھیان رکھنا. وہ جس لشکر سے دشمن سے لڑنا چاہتے تھے اصل میں وہ پہاڑ کے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا, ان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. جب عمر لانو کی انہوں نے آواز سنی تو انہوں نے پہاڑ کی طرف دھیان کیا اور ان کو لشکر آتا نظر آیا تو وہ ان کے نقصان سے بچ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو عمر لانو کا یہ پیغام ہوا نے سینکڑوں میل دور تک پہنچا دیا. ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی, زمین بھی حکم مانتی تھی, پانی بھی حکم مانتے تھے. چنانچہ عمر بن عاص نے جب مصر کو فتح کیا تو مصر میں ایک دریا ہے جس کو دریائے نیل کہتے ہیں. دریائے نیل میں ہر سال پانی خشک ہو جاتا تھا. ایک ایسا وقت آتا تھا اور دوبارہ چلنے کے لیے مقامی لوگ ایک نوجوان لڑکی کو پانی کے اندر ڈالتے تھے اور نظر پوری کرتے تھے اور پھر دوبارہ پانی چلتا تھا. اب جب پانی چلنے کا وقت آیا تو لوگوں نے عمر بن عاص سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں اب ہم کیا کریں. عمر بن عاص نے حضرت عمر کو خط لکھا, امیر المومنین یہاں پر یہ ایک رسم ہے کہ یہ ایک لڑکی کو پانی میں ڈالتے ہیں اور تب پانی چلتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم ان رسوم پہ عمل نہیں کر سکتے, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. عمر نے ایک چھوٹا سا پرچہ لکھا, خط لکھا دریائے نیل کے نام. اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تجھ نہ چل, اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چلنا شروع کر. اور ساتھ پیغام دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے. جب وہ رکا پانی کے اندر ڈالا گیا, دریائے نیل کا پانی چلنا شروع ہوا. اس وقت سے چل رہا ہے, اس کے بعد آج تک دریائے نیل کا پانی ختم نہیں ہوا. تو عمر لانو کا حکم ہوا نے مانا, پانی نے مانگا, زمین نے مانا, آگ نے مانا. ایک مرتبہ ایک آگ پہاڑ کی غار سے نکلی اور مدینہ طیبہ طرف بڑھنے لگ گئی. قریب تھا کہ وہ شہر کے اندر تک پھیل جاتی. حضرت عمر نے تمیم داری لانو کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر اس آگ کو واپس اسی جگہ کر دیں جہاں سے نکلی تھی. انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے, اللہ سے دعا مانگی اور آگ کے قریب پہنچے تو جو اپنا کرتا, اپنا رومال تھا, وہ انہوں نے اپنی چادر کو ہاتھ میں پکڑا اور آگ کو اس طرح مار رہے تھے جیسے کسی جانور کو چھانٹے سے مارتے ہیں. ان کے چھانٹے کے مارنے سے آگ سمٹنا شروع ہوئی, جہاں سے نکلی تھی وہیں پر واپس چلی گئی. تو عمر لانو کا حکم آگ پہ چلا, پانی پہ چلا, زمین پہ چلا, ہوا پہ چلا. اللہ نے ان کو مقام تسخیر عطا فرمایا تھا. ان کی زندگی کے اندر احتیاط بہت تھی. چنانچہ رات کا وقت تھا, ان کو ملنے کے لیے حضرت علی لانو آئے. عمر لانو نے پوچھا, علی کوئی کام ہے سرکاری یا ذاتی مشورے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی لانو نے فرمایا کہ نہیں, میں ویسے ہی آپ سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں, کرٹسی کال ہے یہ. حضرت عمر نے ان کو بٹھایا اور جو چراغ جل رہا تھا اس کو پھونک مار کے بجھا دیا. اب حضرت علی لانو بڑے حیران ہوئے, عمر مہمان کے آنے پر چراغ جلاتے ہیں, چراغ بجھاتے تو نہیں ہے, آپ نے بجھایا کیوں؟ عمر لانو جواب دیا, بھائی علی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے آپ ذاتی جو ہے ملاقات کے لیے آئے ہیں, ہمیں زیب نہیں دیتا ہم ذاتی ملاقات کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے, اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا. ہم نے ذاتی باتیں کرنی ہے, ہمیں بیت المال کے پیسے کو استعمال کرنے کی اب اجازت نہیں ہے. اتنا احتیاط فرمایا کرتے تھے بیت المال کے معاملے میں. ایک مرتبہ بہت سارا غنیمت کا مال آیا اور اس میں بہت سارا عطر تھا, خوشبو تھی جس کو تقسیم کرنا تھا. تو عمر لانو کی بیوی نے کہا کہ امیر المومنین اس کو میں تقسیم کر دیتی ہوں عورتوں میں. فرمانے کہ نہیں, تم نہ کرو, کوئی اور عورت کرے.
تو بیوی نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کام میں بھی تو کر سکتی ہوں، میں بالکل برابر برابر تقسیم کروں گی سب عورتوں میں۔ عمر نے کہا